جس میں لارڈ گائے اور شیلٹیون شہنشاہ امارک کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں۔ وہ شہنشاہ امارک اور سلطان نور الدین کے درمیان جنگ کرانا چاہتے تھے۔ غزہ میں سید ہاشم کے مزار پر خونی جلغار اسی مقصد کی ایک کڑی تھی۔ ان کا مقصد اس حملے سے پورا نہ ہوا۔ اب شیلٹیون لارڈ گائے سے پوچھتا ہے، ہمیں امارک کی معزولی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لارڈ گائے کہتا ہے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس کو صلیبی معزول نہ کر سکے ہوں۔ شہنشاہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہ خوفزدہ ہے اور ہمیں اس کے خوف کو اور بڑھانا ہوگا۔ لارڈ گائے کہتا ہے، شیلٹیون، اپنے کچھ آدمی جو صرف تلوار کے نہیں ذہن کے بھی تیز ہوں، انہیں اپنے ساتھ ملاؤ اور انہیں کہو کہ وہ عوام میں گھل مل جائیں اور انہیں گندم کے مسئلے پر اکسائیں۔ شیلٹیون کہتا ہے، تاکہ لوگوں کے پیٹ سے اٹھنے والی آہیں اس مسئلے کو اور ہوا دیں۔ گارڈ کہتا ہے، ہاں، بہت احتیاط سے، نظروں میں آئے بغیر یہ کام کرنا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ولیم ہم پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ شہنشاہ امارک ولیم اور بالڈن کے ساتھ قدس کی گلیوں کا گشت کرتے ہیں۔ لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، وہ سردی سے کانپ رہے تھے اور بھوک سے کمزور ہو چکے تھے۔ بالڈن کہتا ہے، ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، کیوں نہ میں اپنے کپڑے ان میں تقسیم کر دوں؟ امارک کہتا ہے، ہم ان میں ہر چیز تقسیم کریں گے۔ بالڈن پوچھتا ہے، بابا یہ لوگ اتنے غریب کیوں ہیں؟ امارک اور بالڈن ایک نان بائی کی دکان پر جاتے ہیں۔ وہ دکاندار انہیں ویلکم کہتا ہے۔ امارک کہتا ہے، تمہاری دکان تو گندم سے بھری ہونی چاہیے۔ دکاندار کہتا ہے، شہنشاہ، مصر سے گندم کی رست نہیں پہنچی اور جو گندم میرے پاس ہے وہ میں نے انطاکیہ سے منگوائی ہے۔ امارک کو یاد آتا ہے، سلطان نور الدین نے کہا تھا، تمہارے آباء و اجداد نے انطاکیہ میں بھوک کے خوف سے مردے اور لاشیں بھی کھا لی تھیں۔ ولیم کہتا ہے، شہنشاہ آپ پریشان نہ ہوں، مصر سے گندم آنے تک ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ امارک کہتا ہے، امید ہے تم مجھے ریا کے سامنے شرمندہ نہ کرو گے۔ ادھر دمشق میں ملا عمر شمسا کو بتاتے ہیں، تمہاری والدہ ایک مسلمان خاتون تھی، تمہاری والدہ ایک ولیہ تھی جن کا دل ہر وقت یاد الہی سے معمور رہتا تھا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تمہارے والدین اناتولیہ کے ایک ظالم غلام فروش کی قید میں تھے، اس وقت تم ایک چھوٹی سی بچی تھی، تمہارے والد راستے میں ہی چل بسے، اس غلام فروش کے شراکت دار نے تمہاری والدہ سے زبردستی شادی کر لی اور انہیں اپنے ملک لے گیا اور تمہیں فروخت کرنے کی غرض سے کلیسیا میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک خواجہ سرا نے تمہیں خرید لیا۔ شمسا پوچھتی ہے، میری ماں ساری زندگی اس سے جان نہ چھڑا سکی؟ ملا عمر بتاتے ہیں، نہیں، ان کے شوہر نے زبردستی ان کے مذہب کو بدلنے کی کوشش کی، مریم حوا خاتون کو مریا حوا بنا دیا، یعنی عیسائی بنا دیا۔ وہ ظاہراً مسیحی تھی، قلب سے مسلمان تھی، ان کی ایک ہی خواہش تھی، بس تمہیں دیکھ لے۔ وہ ہر روز روٹی پکا کر خیرات کرتی تھی۔ ادھر حکیم لطیف قاضی فاضل کی بتائی ہوئی خلیفہ کی بیماری کی تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیسن تیار کرتے ہیں اور قانون کی کتابوں سے یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی طبیب کی بات پر عمل نہ کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ صلاح الدین نور الدین کی اجازت سے ایک قافلہ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ شمسا بھی اس قافلے میں موجود تھی کیونکہ شام میں اس کی ماں کی تلاش کی مہم ختم ہو گئی تھی۔ کونٹس ملا اور بیلین بھی مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کونٹس ملا کہتی ہے، میرا مقصد صلاح الدین کو قتل کرنا ہے، تمہارے صلاح الدین کے ساتھ تعلقات میرے مقصد کی رکاوٹ نہ بنے۔ کونٹس ملا قاہرہ کی سرحد پر بگی سے اتر جاتی ہے تاکہ وہ مسلمان خاتون کا بھیس بدل کر قاہرہ کے بازار میں داخل ہو سکے۔ صلاح الدین بھی مصر کی سرحد پر پہنچ جاتے ہیں، اپنے قافلے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں قاضی فاضل کا انتظار کریں گے۔ شمسا شہوار کی دی ہوئی دستاویزات کے مطابق مصر کے کسی بھی دروازے سے مصر میں داخل ہو سکتی تھی، لہٰذا وہ کہتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اب قاہرہ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ صلاح الدین کو کامیابی کی دعا دیتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ نور الدین شیر کو یاروکی سے کہتے ہیں، تم لوگوں کو معلوم ہے نا، صلیبیوں کی ملکیت میں جو گندم کے گودام ہیں ان کو خالی کرنے کے بعد ایک دانہ بھی ضائع کیے بغیر گندم کہاں منتقل کرنی ہے؟ تم جانتے ہو تمام گندم اپنے قبضے میں لینے کے بعد ایک اور اہم کام ہمیں کرنا ہے۔ ادھر قاضی فاضل چند سپاہیوں کے ساتھ صلاح الدین کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور بتاتے ہیں خلیفہ آپ کے منتظر ہیں، اور چند سپاہی بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سپاہی آپ کی مدد کریں گے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں، شہر میں ہم کیسے داخل ہوں گے؟
ایک بات بہت اہم ہے، مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک سیولائزڈ کنٹری تھا جس کی انٹرنس پر محافظ تھے جو بغیر چھان بین کے اور تجارتی قافلوں کے لائسنس کو چیک کیے بغیر کسی کو بھی ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ یہ قانون ابھی بھی رائج تھا۔ کوئی بھی اپنی شناخت کرائے بغیر اور اعلیٰ حکام کی اجازت کے بغیر دارالخلافہ میں اور ملک میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ قاضی فاضل صلاح الدین کو ایک کنویں پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کنویں کا دوسرا سرا بذریعہ سرنگ شہر میں جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں حفاظت سے پہنچ جائیں تو راستہ برا نہیں ہے۔ ادھر بیلین اور مارکوس شہوار کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ شہوار انہیں ویلکم کرتا ہے اور کہتا ہے شہنشاہ امارک نے ہماری دعوت کا اتنی جلدی جواب دے کر ہماری عزت افزائی کی ہے۔ بیلین کہتا ہے فی الفور ایک مسئلہ غور طلب ہے۔ کماندار مائلس کی موت کے بعد گندم کا کاروان قدس نہیں پہنچا، فی الفور گندم کا کاروان قدس بھیجنا ہوگا۔ شہوار کہتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک بھی تھیلا کم ہوئے بغیر تمام گندم قاہرہ کے گودام میں محفوظ ہے، آپ جس وقت چاہیں قافلہ تیار کروا کے گندم قدس بھجوا سکتے ہیں۔ بیلین سونے کے سکوں کا ایک صندوق شہوار کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ شہوار شہنشاہ امارک کی تعریف کرتا ہے۔ بیلین کہتا ہے ہم قاہرہ کے بازار میں اپنے تاجروں کے لیے جگہ مختص کرنا چاہتا ہوں۔ شہوار کہتا ہے اجرت سمجھ میں آتی ہے مگر ایک معاملہ اور ہے۔ بیلین کہتا ہے وہ کیا؟ شہوار کہتا ہے مصر کی سرزمین میری ہے، جب زنگیوں نے اس پر حکومت کرنا چاہی تو انہیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ بیلین کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، تجارت اور مذہب کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، ہمیں ہم آہنگ ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ شہوار کہتا ہے تو پھر منڈی بھی آپ کی اور بازار بھی آپ کا، خدا اس شراکت داری میں خوب برکت دے۔ وہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین حکیم لطیف کو لے کر خلیفہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں سلطان نور الدین کا سلام اور شفا یابی کی دعا دیتے ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں نور الدین بغداد کی آنکھوں کا تارا اور نور ہے، وہ کب سے میری عزت کرنے لگا؟ صلاح الدین کہتے ہیں عزت ماب وہ آپ کے ساتھ جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی صحت یابی کے لیے اپنا خاص طبیب بھیجا ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے طبیب مجھے صحت یاب نہ کر سکے، یہ کیا کرے گا؟ صلاح الدین کہتے ہیں شفا تو کسی بھی ذریعے سے اللہ عطا کر سکتا ہے نا۔ پوشیدہ امراض سے حکیم لطیف بخوبی آگاہ ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں قاضی فاضل کی وجہ سے قبول کر لیتا ہوں، وزیر شہوار کے کہنے پر بہت خطرے مول لیے ہیں جن کی سزا بھگت رہا ہوں۔ کونٹس میلا مسلمان خاتون کے بھیس میں دکان پر آتی ہے اور جمشید افندی سے کہتی ہے قدس سے آنے والے تاجروں کی مدد کرنی ہے۔ مصر کے بازار میں عوام کہتے ہیں شہوار نے صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، یہ صلیبی تاجروں کو یہاں لے آیا ہے، اگر تاجروں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو یہ اچھا نہ ہوگا، اس کا انجام بھی درغام جیسا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں زنگی چلے گئے ہیں تو صلیبی آ گئے ہیں۔ بیلین بازار میں آ کر کہتا ہے مجھے شہنشاہ امارک نے بھیجا ہے، میری بات ان کی بات ہے، ہم یہاں کی پست تجارت کو بلند کرنے آئے ہیں، مصر ہمارا مشترکہ مرکز ہوگا، ہم یہاں مل کر تجارت کریں گے، آؤ مل کر اپنا مال تیار کریں اور غیر ممالک میں بیچ کر زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں۔ کچھ تاجر تو اس آفر سے خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں صلیبیوں کے ساتھ سوچ سمجھ کر تجارت کا معاہدہ کرنا چاہیے۔ ادھر شیرکو اور جارو کی قدس کی راہ لیتے ہیں۔ گندم کے ذخیروں پر معمور محافظوں سے مقابلہ کرتے ہوئے گندم کے ذخائر تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ گندم کو سلطان نور الدین کی ہدایت پر مخصوص ٹھکانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ ولیم آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ تمام گودام خالی ہیں اور محافظوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور کچھ محافظ بے ہوش ہیں۔ ادھر قاہرہ میں قاضی فاضل صلاح الدین سے کہتے ہیں خلیفہ کی انویٹیشن کی دستاویزات آپ کے قاہرہ میں قیام میں مددگار ثابت ہوگی، خیر و عافیت سے آپ کے تمام ساتھی بھی قاہرہ میں پہنچ چکے ہیں۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ آزادی سے قاہرہ کے بازار میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جو ہی جوہر انہیں دیکھتا ہے بھاگ کر اس کی اطلاع شہوار کو دیتا ہے۔ شہوار کہتا ہے وہ کیسے شہر میں داخل ہوئے، ابھی تمام محافظوں کے سر قلم کرا ڈالو۔ جوہر بتاتا ہے قاضی فاضل نے خلیفہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر انہیں شہر میں داخل کرایا ہے، جڑی بوٹیوں کا ماہر حکیم لطیف ان کے ساتھ ہے۔ شہوار حکم دیتا ہے خلیفہ کی صحت یابی ناممکن ہے، انہیں گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ قاضی فاضل صلاح الدین سے کہتے ہیں اب میں محل میں داخل ہو کر محل کی سرگرمیوں کی خبریں معلوم نہیں کر سکوں گا،
اتنے میں شامیر آ جاتا ہے۔ وہ بیلین اور اپنے بابا شہوار کی تمام معلومات قاضی فاضل کو دیتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کیا شامیر کی دی ہوئی معلومات درست ہوں گی؟ قاضی فاضل بتاتے ہیں خزانے کی معلومات بھی مجھے شامیر نے دی تھی۔ بیلین اپنے فوجی سپاہیوں کے ساتھ بازار میں گھومتے پھرتے صلاح الدین کے سامنے آ جاتا ہے۔ بیلین کہتا ہے میرا خیال تھا کہ تم مصر سے نکال دیے گئے ہو۔ صلاح الدین کہتے ہیں بیلین اپنے شراکت دار پر بھروسہ مت کرنا، مصر میں دن تو تمہارے بھی گنے جا چکے ہیں۔ بیلین کہتا ہے ہم صرف تجارتی مقاصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں یہ تجارت کب سے مسلح فوج کے سائے میں کی جانے لگی ہے؟ بیلین کہتا ہے ایک غیر ملک میں ہمیں اپنی حفاظت بھی تو کرنی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم اپنے دامن کو کیچڑ سے بچاؤ۔ کونتس ملا صلاح الدین کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ جوہر سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ہم نے مصر سے نکالا تھا اور تم چور دروازے سے آ گئے ہو۔ صلاح الدین کہتے ہیں یہ دروازے تمہاری ملکیت نہیں ہیں۔ جوہر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لو۔ صلاح الدین کے ساتھی بھی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ دونوں طرف سے تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں۔ خلیفہ کے سپاہی اتنے میں آ کر کہتے ہیں جوہر انہیں چھوڑ دو، خلیفہ کا حکم ہے۔ جوہر کہتا ہے میرے پاس وزیر کا حکم ہے۔ سپاہی بتاتا ہے یہ خلیفہ کے مہمان خصوصی ہیں، ان پر تلواریں نکالنا گویا خلیفہ پر تلواریں نکالنا ہے۔ سپاہی بتاتا ہے صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کو ہمارے بازاروں میں تجارت کی کھلی اجازت ہوگی، ہر کوئی کان کھول کر سن لے۔ ہٹو پیچھے اور لے جاؤ اپنے آدمیوں کو۔ جوہر اپنے سپاہیوں کو لے کر محل واپس چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین خلیفہ کے سپاہی کو کہتے ہیں خلیفہ کو ہمارا شکریہ ادا کرنا۔ صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں ہمیں گندم کے گوداموں کی معلومات چاہیے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں گوداموں کا محافظ مرتضیٰ ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں گندم کو قدس پہنچنے سے بچانا ہوگا اور گندم دکانداروں کے پاس رکھنی ہوگی۔ قاضی فاضل کہتے ہیں تاجر بھی مسلمان تاجروں سے ہی تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں حمیرہ خاتون اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ وہ حمیرہ اور جمشید افندی سے جا کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صلیبیوں کے ساتھ تجارتی جنگ میں ہیں، اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں تو بازار کے مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں جمشید تمہارا شمار بازار کے بہت پرانے اور عزت دار تاجروں میں ہوتا ہے، اگر تم بیلین کے الفاظ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دو تو دیگر تاجر بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جمشید کہتا ہے درست ہے۔ کونٹس ملا کہتی ہے وہ بہت کثیر سرمایے کے ساتھ یہاں آئے ہیں، کوئی خبر ملی تو میں ضرور آپ کو اطلاع دوں گی۔ شمسہ اس کی دکان پر آ جاتی ہے۔ شمسہ کو شک ہوتا ہے کہ یہ عورت مسلمان نہیں ہے۔ شمسہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کو چرچ جاتے دیکھ لیتی ہے۔ شمسہ ایک مکتوب صلاح الدین کو بھیجتی ہے جس میں لکھا تھا کہ حمیرہ جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں وہ جو دکھتی ہے اصل میں وہ نہیں ہے، اگر اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو اسی وقت چرچ میں جا کر دیکھ لیجئے۔ صلاح الدین اپنے ایک ساتھی خلیل کو بھیجتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ حمیرہ چرچ میں عبادت کر رہی ہے۔ صلاح الدین اگلی صبح حمیرہ کے پاس جا کر کہتے ہیں صلیبی جو تجارت کی غرض سے کپڑا لائے ہیں اس کو نظر آتش کرنا ہوگا، آپ بازار سے دور رہیے گا، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حمیرہ یہ خبر بیلین کو دیتی ہے۔ بیلین گندم کے محافظوں کو بازار کی حفاظت پر مامور کر دیتا ہے، مگر صلاح الدین کوئی کارروائی کرنے نہیں آتے۔ ادھر دمشق میں شیرکو اور یارو کی سلطان نور الدین کو بتاتے ہیں ہم نے گندم اپنی تحویل میں لے لی ہے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں اب وقت ہے اگلی مہم کے آغاز کا۔ ادھر قدس میں ولیم شہنشاہ اماریک کو خبر دیتا ہے گوداموں پر حملہ ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس ایک دانہ بھی گندم کا نہیں ہے۔ اماریک کہتا ہے یہ کام سلطان نور الدین کا ہے، یہ وقت عوام کو پرسکون رکھنے کا ہے۔ یاروکی، شیروکی اور باقی ساتھی سلطان کی ہدایت پر گندم کے تھیلے بناتے ہیں۔ تھیلے پر زنگی پرچم تھا، وہ قدس کے کچھ مقامی لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، وہ گندم کے تھیلے ہر گھر پہنچاتے ہیں، ہر گھر میں بغیر مذہب کی تقسیم کے۔ قدس کے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہر گھر کے دروازے پر گندم کا تھیلا موجود تھا جس پر مخصوص زنگی نشان تھا۔ لوگوں کو علم ہو گیا دوست اور دشمن کا فرق، ظالم اور خیرخواہ کا فرق۔ شہنشاہ اماریک جب صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایک گندم کا تھیلا اس کے بیڈ روم میں بھی پڑا تھا۔ وہ جب اس تھیلے کو کھولتا ہے تو اندر ایک خط تھا جو سلطان نور الدین کی جانب سے تھا۔ اس میں لکھا تھا یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے تاکہ آپ انطاکیہ میں اپنے اجداد کے نقش قدم پر نہ چلیں۔
امارک کا غصے اور خوف سے برا حال تھا۔ وہ اپنے تمام عہدیداروں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے، میری ذاتی کمرے تک گندم کا تھیلہ کیسے پہنچا؟ تم میں سے کوئی غدار ہے؟ شیرکو سلطان کو اطلاع دیتی ہیں کہ میرے سلطان گندم عوام تک پہنچا دی گئی ہے۔ ادھر قاہرہ میں بیلین کو امارک کا مکتوب ملتا ہے، زنگیوں نے صلیبی فوجیوں کی گندم چوری کر لی ہے، تم جلدی سے گندم لے کر قدس پہنچ جاؤ۔ بیلین اس وقت اپنے تجارتی کپڑے کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ مارکوس کو حکم دیتا ہے، فوراً محافظوں کو اکٹھا کرو اور گودام سے گندم چھکڑوں پر لوڈ کرو۔ وہ بھاگ کر گندم کے گوداموں پر پہنچتے ہیں تو پہلے ہی گندم کے تھیلے چھکڑوں پر لوڈ کیے جا رہے تھے۔ بیلین اپنی تلوار سے ایک تھیلے میں سوراخ کرتا ہے، اندر سے گندم کی بجائے ریت نکلتی ہے۔ بیلین کہتا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ صلاح الدین بیلین کی گردن پر تلوار تان کر کہتے ہیں، صلیبیوں کے قاہرہ چھوڑنے تک تم میری قید میں رہو گے۔ صلاح الدین بیلین کو ایک جہاز میں قید کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، تم یہاں محفوظ ہو، شرائط پر مبنی میرا مکتوب قدس پہنچنے والا ہی ہوگا۔ امیر صلاح الدین کا خط شہنشاہ امارک کو ملتا ہے۔ اس میں لکھا تھا، امیر صلاح الدین کی طرف سے شہنشاہ امارک کے نام، مصر میں تجارت کی آڑ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی مہم کے قائد لارڈ بیلین ہمارے قیدی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہیں صحیح و سلامت رہا کر دیا جائے اور واپس بھیج دیا جائے تو فی الفور مصر سے ہاتھ کھینچ لیں۔ اگر اس کے برعکس کیا اور کمک بھیجنی جاری رکھی تو یقین جانیے سب کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ امیر صلاح الدین نے مصر کی تمام تفصیلات سے بصریہ خط سلطان نور الدین کو بھی آگاہ کر دیا۔ سلطان نور الدین مصر پر لشکر کشی کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، امیر صلاح الدین کو اس کی خبر کر دیں۔ ادھر قاہرہ میں شہوار غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور امارک کو مدد کا خط لکھتا ہے۔ بیلین صلاح الدین اور قاضی فاضل کو قاہرہ کے گھر گھر گلی گلی ڈھونڈتا ہے، مگر صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ ان سب کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل۔ وہ کہاں ہیں؟ وزیر شہوار بہت زیادہ پریشان تھا۔